جن صوبوں اور شہروں میں مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا ان میں بھی بغاوت اور سرکشی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یزدگرد نے تخت نشین ہوتے ہی رستم اور فیروز کی مدد سے اس قدر لشکری بھرتی کیے کہ ایرانی چھاؤنیاں لشکریوں سے پر ہو گئیں۔ ایرانی قلعے سب مضبوط کر دیے گئے تھے۔ ایران کی اس قدر بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کو دیکھ کر مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے تھے ان میں بھی بغاوت کے آثار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایران کی ان تیاریوں کی اطلاع مدینہ منورہ میں ذی القعدہ کے مہینے میں معلوم ہوئی۔ آپ نے اسی وقت ایک حکم ایران میں اپنے سالار مثنیٰ بن حارثہ کے نام بھیجا اور انہیں حکم دیا ربیعہ اور مضر قبائل کو جو عراق اور مدینہ کے درمیان نصف راستے پر آباد ہیں انہیں خود اپنے پاس طلب کرو اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کر کے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرو۔ ساتھ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام بھیجا کہ مخدوش علاقے کو خالی کر کے عرب کی سرحد پر سمٹ آؤ۔ ساتھ ہی ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے مختلف قبائل کی طرف قاصد بھجوائے اور لوگوں کو جہاد کے لیے مجاہد مہیا کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ یہ احکام جاری کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ روانہ ہوئے تاکہ حج ادا کریں۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو اس وقت تک مختلف قبائل اور ملک کے مختلف حصوں سے جنگوں میں حصہ لینے کے لیے لوگوں کے گروہ در گروہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کے نواح میں ان گنت لشکری نظر آنے لگے۔ اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ایرانی اپنی طاقت اور قوت میں بے پناہ اضافہ کر چکے ہیں اور انہوں نے جو مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا ہے اس کی تعداد 1,00,000 سے بھی کہیں زیادہ ہے، لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے ایرانیوں سے ٹکرائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت مدینہ میں جو لشکر جمع ہوا اس کی سپہ سالاری آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں لی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر اول کا سردار مقرر کیا گیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو میمنہ پر، حضرت عکرمہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ پر سالار مقرر کیا گیا۔ حد یہ کہ اس لشکر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور روانگی سے قبل حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور زرار پر آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ مسلمانوں کے اس لشکر میں اس وقت بڑا جوش و خروش اور ایک انوکھا اور عجیب جذبہ پایا جاتا تھا، کیونکہ خلیفہ وقت خود اس لشکر کی سپہ سالاری کا کام انجام دے رہے تھے۔ جس جگہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑاؤ کیا تھا وہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کا خود ایران کی طرف جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا مدینہ تشریف لے جائیں اور لشکر کا سپہ سالار کسی اور کو مقرر کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بقیہ احوال زندگی ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔